وہ وقت جب استری بجلی سے نہیں کوئلوں سے ہوتی تھی، جب عید کی خوشیاں موبائل سکرین میں نہیں بلکہ ایک ریڈیو کی آواز میں بسی ہوتی تھی، جب اسکول صرف پڑھائی کا نہیں کردار بنانے کا مقام ہوتا تھا، اور جب ایک ہاتھ دلوں کو جوڑنے کا واحد ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ آج ہم وقت کے اسی سنہرے دروازے کو کھولنے جا رہے ہیں، جہاں ہر یاد ایک کہانی ہے اور ہر کہانی ایک احساس ہے۔ ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں ایک چھوٹا سا صحن، جہاں ایک کونے میں انگاروں سے بھری بھاری استری رکھی ہوئی ہے۔ یہ کوئی عام استری نہیں، یہ صبر، محنت اور سادگی کی علامت تھی۔ امی یا دادی ہاتھ سے پنکھا جلتی تاکہ کوئلے جلتے رہیں، اور پھر وہی گرم استری کپڑوں پر چلتی تو ایک خاص خوشبو آتی۔ وہ خوشبو آج کے پرفیوم میں بھی نہیں۔ ہر کپڑے کے ساتھ ایک احساس جڑا ہوتا تھا۔ عید کے کپڑے، اسکول کی یونیفارم یا ابا کی سفید قمیض، یہ صرف استری نہیں تھی، یہ محبت کا ایک انداز تھا۔ اب ذرا چلتے ہیں 90 کی دہائی کی طرف۔ عید کی صبح، نئے کپڑے، مہندی کی خوشبو اور گھر کے ایک کونے میں رکھا ہوا ریڈیو۔ جیسے ہی ریڈیو آن ہوتا، ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑتے تھے۔ وہ مزاحیہ خاکے، وہ آوازیں، وہ مکالمے جو پورے گھر کو ایک ساتھ ہنسنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ نہ کوئی یوٹیوب تھا، نہ فیس بک اور نہ نیٹ فلیکس، پھر بھی خوشی مکمل تھی، کیونکہ خوشی سکرین میں نہیں، لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ آج ہر کوئی اپنی سکرین میں قید ہے، لیکن وہ مشترکہ ہنسی نہ جانے کہاں کھو گئی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ زمانہ کتنا خوبصورت تھا، جب اسکول میں نہ کوئی پروجیکٹر تھا، نہ اسمارٹ بورڈ، صرف ایک بلیک بورڈ، ایک چاک اور استاد کی گونجتی ہوئی آواز ہوتی تھی۔ ٹاٹ پر نیچے بیٹھ کر پڑھتے تھے، لکڑی کی تختی ہوتی تھی اور سیاہی سے اس پر لکھا جاتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ سیاہی اور گاچی ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی، ایک دوسرے سے ادھار لے کر گاچی کو استعمال کرتے تھے، مگر دوسرے دن وہ اسے واپس لوٹانی بھی ہوتی تھی۔ بچوں کی آوازیں مل کر سبق دہراتی تھی، پہاڑے یاد کیے جاتے تھے، اسمبلی ہوتی تھی اور استاد سب پر نظر رکھتے تھے۔ وہ اسکول صرف علم نہیں دیتے تھے، وہ ادب سکھاتے تھے، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے محبت اور سچ بولنے کی ہمت۔ استاد کا ڈر بھی تھا، لیکن اس میں محبت چھپی ہوتی تھی۔ آج کی تعلیم میں سب کچھ ہے، لیکن وہ انسان بنانے والی بات کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی خط کو پڑھا ہو اور پھر پڑھ کر رو دیے ہو؟ وہ زمانہ جب ایک خط ہفتوں کا سفر طے کر کر آتا تھا، گاؤں کا ڈاکیا سب کے دلوں کی دھڑکن ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہ آواز دیتا خط آیا ہے، ہر کوئی دوڑ پڑتا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا تھا، وہ کسی کے دل کی آواز ہوتی تھی، ہر لفظ محسوس کیا جاتا تھا۔ جب خط لکھا جاتا تھا تو سب مل کر بیٹھتے تھے، ہر کوئی اپنا اس میں بات چیت بیان کرتا تھا۔ دادی کا سلام لکھا جاتا، ابو کی فرمائشیں لکھی جاتی تھی، اور جب خط کو ڈاکیے کے حوالے کیا جاتا تھا یا کبھی کبھار شہر جا کر لیٹر باکس میں ڈالتے تھے تو وہ خوشی نہ جانے کہاں کھو گئی۔ وہ پھر ہفتوں مہینوں خط کا انتظار رہتا تھا۔ ہر بار اس دکان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا ڈاکیا ہمارا خط لے کر آیا، یا عید کے دنوں میں عید کارڈ کا انتظار رہتا تھا۔ وہ دور ایک سنہرا دور تھا، سادگی کا دور تھا۔ آج میسیج ایک سیکنڈ میں آتا ہے، لیکن اس میں وہ احساس نہیں، وہ انتظار نہیں، وہ بے چینی، وہ خوشی، سب کہیں کھو گئی ہیں۔ اب چلتے ہیں اس سنہرے دور کی طرف جہاں 1 روپے میں بہت کچھ آ جاتا تھا۔ 1 روپے آج شاید کچھ بھی نہیں، لیکن اس وقت میں یہ ایک خزانہ ہوتا تھا۔ اسی 1 روپے میں گھر کا سودا بھی آ جاتا، بچوں کے لیے مٹھائی بھی آ جاتی، اور دلوں میں خوشی بھی ہوتی تھی۔
جس سے لوگ بہت کچھ خرید لیتے تھے۔ لوگوں کے پاس پیسے کم تھے لیکن سکون بہت تھا۔ رشتے مضبوط تھے اور خواہشیں محدود تھیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن دل خالی ہے۔ مکان کچے ہوتے تھے، لوگ سچے ہوتے تھے۔ آج ہمارے پاس مکان پکے ہیں مگر ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ وہ دور ایک سنہرا اور سادگی کا دور تھا جو لوگ جی کر چلے گئے اور جسے دیکھنے کی خواہش رہتی تھی۔ 80 اور 90 کے وہ لوگ آج بھی اس زمانے کو یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں۔ آج بے شک ہمارے پاس ہر طرح کی سہولیات ہے، ہمارے پاس رہنے کو اچھے گھر ہیں، پہننے کو اچھے کپڑے ہیں، مگر ہمارے دلوں کے اندر بغض ہے، بے ایمانی ہے، نفرت ہے، جو شاید اس دور کے لوگوں میں نہیں تھی۔ وہ دور محبتوں کا دور تھا اور ہمدردی کا زمانہ جانا جاتا تھا۔ اس دور میں لوگوں کو ایک دوسرے کا احساس تھا، ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے، ایک دوسرے کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ ہم نے آج بہت کچھ حاصل کر لیا مگر کھو بھی بہت کچھ دیا۔ ہم نے رفتار پائی لیکن سکون کھو دیا۔ ہم نے ٹیکنالوجی پائی لیکن رشتوں کی گرمی کھو دی۔ ہم نے سہولتیں پائیں لیکن وہ سادگی، وہ خلوص، وہ محبت شاید کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ اگر آپ کو بھی وہ زمانہ یاد آتا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید یادیں زندہ کریں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یادیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، بس ہم انہیں یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت بدلتا ہے لیکن کچھ احساس ہمیشہ کے لیے زندہ ضرور رہتا ہے۔